بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ماہ شعبان کی پہلی رات رب کائنات کی رحمتوں کے خاص نزول اور فیضان کی گھڑی ہے۔ اس پر نور اور بابرکت موقع پر میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا پر اثر اور مجرب روحانی وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی قسمت بدلنے اور رزق کے بند دروازوں کو کھولنے کی غیر معمولی طاقت رکھتا ہے، بلکہ ہر قسم کی لاعلاج بیماری سے مکمل شفا اور نجات کا بہترین ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی شعبان المعظم کا چاند افق پر نمودار ہو، آپ نے پورے عزم، کامل یقین اور سچے دل کے ساتھ اس مخصوص عمل کو انجام دینا ہے، کیونکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ خلوص نیت اور پختہ ایمان کے ساتھ مانگی گئی دعا پہاڑوں جیسی عظیم مشکلات کو بھی ٹالنے کی قوت رکھتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں شعبان جیسا فضیلت والا اور مقدس مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کا سارا دار و مدار انسان کی نیت اور اس کے یقین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا قلب دنیاوی پریشانیوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اگر آپ قرضوں کے بوجھ سے پریشان ہیں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض موجود ہے جسے دنیاوی ڈاکٹروں نے لاعلاج قرار دے کر جواب دے دیا ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے خالق کائنات کی طرف سے ایک خصوصی تحفہ ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور رحمت الہی کی ایسی برسات ہوتی ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی اگر سچی توبہ کے ساتھ پکارے تو اسے مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس حقیقت سے لگائیے کہ کائنات کی سب سے بلند ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مہینے کی آمد کی تیاری میں اپنے دنیاوی کاروبار سمیٹ لیا کرتے تھے اور کلام الہی کی تلاوت میں اس طرح مگن ہو جاتے تھے جیسے رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے جو غافل انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے تشریف لاتا ہے، اور اسی ماہ میں قبلہ کی تبدیلی کا وہ عظیم واقعہ بھی رونما ہوا جس نے مسلمان کی الگ پہچان اور رخ کو متعین کر دیا ہے۔ اب ذرا اس واقعے پر توجہ دیں کہ ایک مرتبہ ایک مفلس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگی رزق کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور خاص طور پر ان ایام میں کثرت سے توبہ و استغفار کی تلقین فرمائی۔ رزق کی تنگی ہو یا بیماری کی سختی، یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ دراصل ہم مانگنے میں کوتاہی اور سستی کرتے ہیں۔ جب آپ شعبان کا چاند دیکھیں تو اسے صرف ایک نئے مہینے کا آغاز نہ سمجھیں، بلکہ یہ تصور کریں کہ یہ آپ کی زندگی کی ایک نئی اور پاکیزہ شروعات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو استوار کرنے اور صلح کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک بزرگ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا وقت ہے، شعبان اس فصل کو پانی دینے کا زمانہ ہے، اور رمضان اس فصل کی کٹائی کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نے شعبان میں اپنے ندامت کے آنسوؤں سے ایمان کی فصل کو پانی نہ دیا تو پھر رمضان کی فصل کیسے کاٹ سکیں گے؟ تصور کریں اس نورانی لمحے کا جب چاند طلوع ہوتا ہے اور آسمانی فرشتے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جسے بخشش دیا جائے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم دنیاوی سیلز اور ڈسکاؤنٹ کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس عظیم روحانی سیل کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شعبان کا چاند دیکھتے ہی جو کیفیت آپ کے دل پر طاری ہونی چاہیے وہ یہ ہو کہ اے اللہ، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، لیکن تیری بے پایا رحمت کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں۔ محترم ناظرین، بس تھوڑی ہی دیر میں وہ عظیم تسبیح آپ کے سامنے آنے والی ہے جو آپ کی تمام دعاؤں کی قبولیت کی کنجی بن جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ قریب آتا تو مسلمان اپنے قرآن کے نسخوں کی طرف جھک جاتے اور کثرت سے تلاوت کرتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے تاکہ غریب اور نادار لوگ بھی رمضان کے روزوں کے لیے بہتر طور پر تیار ہو سکے۔ سبحان اللہ، کتنا ایمان افروز ماحول ہوتا ہوگا جب ہر گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی صدائیں بلند ہوتی ہوگی۔ آج ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہم نے ان بابرکت لمحات کو موبائل فون کی اسکرینوں اور لایعنی مباحثوں میں ضائع کر دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کا سکون، نیک اولاد اور صحت کاملہ بھی بہترین رزق کی صورتیں ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، آپسی جھگڑے ہیں یا بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان خاص اوقات کی قدر نہیں کی۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی دعائیں عرش معلیٰ کو ہلا دیتی ہے، اور وہ صرف
وہی ہوتے ہیں جو تنہائی میں اپنے پروردگار سے لو لگاتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو وہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جسے کرتے ہی آپ کی زندگی میں معجزات کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ اس وظیفے کی تفصیلات بس چند ہی لمحوں کی دوری پر ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص سخت بیمار تھا۔ اس کے پاس علاج کے لیے رقم نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ظاہری سہارا تھا۔ اس نے شعبان کا چاند دیکھ کر تڑپ کر صرف یہ کہا کہ اے اس چاند کے خالق، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طلب کو قبول فرمایا اور اسے ایسی جگہ سے رزق اور شفا عطا کی جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہ مہینہ برکتوں کا ایک بحر بے کنار ہے جس کا ہر قطرہ ایک نعمت ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسی ماہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم نازل ہوا؟ اسی لیے تو اسے درود و سلام کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کریں گے، اتنی ہی تیزی سے آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پائے گی۔ حکیم لقمان نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بٹنے کے وقت جو سویا رہا وہ اپنی تقدیر سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ شعبان کا چاند دیکھتے ہی آسمان کی طرف نظر اٹھائیں اور یہ سوچیں کہ خالق کائنات نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے سیاہ صفحات کو توبہ سے سفید کر لیں۔ رزق کی تنگی کا سب سے بڑا علاج شکر گزاری ہے اور شعبان کا چاند ہمیں شکر گزار ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چھوٹی نعمتوں پر شکر کریں گے تو وہ آپ کو بڑی نعمتوں سے نواز دے گا۔ بیماریوں سے نجات کا راستہ بھی صدقہ اور دعا میں پوشیدہ ہے۔ خاص طور پر اس مہینے میں دیا گیا صدقہ بڑی سے بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ کی پریشانیاں جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بری نہیں ہو سکتی۔ اس رات کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے؟ کوئی ہے جو مجھ سے اپنی اولاد کی نیکی مانگے؟ کوئی ہے جو مجھ سے رزق کا سوال کرے؟ ہم کتنے بد نصیب ہوں گے اگر ہم اس وقت بھی سوئے رہے یا فضول باتوں میں وقت ضائع کریں۔ اس مہینے میں کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ورد کرے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ اپنے گھر کے ہر کونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند کرے تاکہ برکتیں آپ کے گھر کا راستہ پالیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھیے کہ دعا کے لیے دل کا صاف ہونا لازمی ہے، اور شعبان وہ مہینہ ہے جو دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ جب آپ حسد،
بغض اور کینہ نکال کر چاند دیکھ کر ہاتھ اٹھائیں گے تو یقین مانیے کہ آپ کی دعا فرش سے عرش تک کا سفر پلک جھپکتے ہی طے کر لے گی۔ رزق کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک تاجر کا سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ وہ بہت مضطرب تھا۔ اس نے شعبان کے پہلے عشرے میں روزانہ تہجد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ورد شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلے سے کہیں زیادہ دولت اور عزت سے نواز دیا۔ یہ سب اس کے پختہ یقین کی بدولت ممکن ہوا۔ آپ کا یقین ہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ بیماری کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہڈیاں بھی جی اٹھتی ہے۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ اب پوری توجہ فرمائیے، کیونکہ میں اس بابرکت گھڑی کے اس خاص راز سے پردہ اٹھانے والا ہوں جس کا آپ کو انتظار تھا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دے گا۔ اس ویڈیو کا مقصد ہی آپ کی مایوسی کو امید میں بدلنا ہے۔ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری آمدنی میں برکت کیوں نہیں ہو رہی۔ شاید ہم نے مال کا حق ادا نہیں کیا۔ شعبان کا چاند ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکیزہ رزق ہی پاکیزہ اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر خون میں حرام شامل ہو تو دعائیں عرش تک نہیں پہنچتی۔ لہٰذا اس مہینے میں عہد کریں کہ آپ اپنی زندگی سے ہر غلط کام کو نکال دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جب کوئی تنگی آتی تو وہ استغفار کی کثرت کرتے تھے، اور شعبان تو استغفار کا بہترین مہینہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں کچھ مہینے کیوں مخصوص کیے؟ تاکہ بھٹکا ہوا انسان واپس اپنے مرکز کی طرف آ سکے۔ ایک ایمان افروز قصہ سنیں کہ ایک غریب کسان جس کی فصلیں خشک ہو رہی تھی، اس نے شعبان کی پہلی رات مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب سے ایسی گفتگو کی جیسے کوئی اپنے دوست سے کرتا ہے۔ اس نے کہا، مالک، زمینیں تیری ہے اور پیاس بھی تیری پیدا کردہ ہے، اب بوندیں بھی تو ہی برسا۔ کہتے ہیں کہ ابھی وہ مصلی سے اٹھا نہیں تھا کہ بادل گھر آئے۔ یہ ہوتا ہے وہ یقین جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک خاتون جس کا بچہ بستر مرگ پر تھا، اس نے شعبان کی ان مبارک گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ورد کیا اور پانی پر دم کر کے پلایا تو آج وہ بچہ تندرست و توانا ہے۔ یہ سب کلام الہی کی برکات ہیں۔ شعبان کا چاند دراصل ایک الارم ہے جو ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے تیار کرتا ہے۔ جو لوگ شعبان میں سستی کرتے ہیں وہ رمضان کی اصل لذتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ شعبان دل کی زمین کو نرم کرنے کا نام ہے تاکہ رمضان میں ایمان کا بیج پھل دے سکے۔ رزق کی فراوانی کے لیے سورہ واقعہ اور سورہ اخلاص کا ورد اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لے۔ اسے صرف ایک دن کا وظیفہ نہ سمجھے، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ بنائے
جب آپ کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے جڑ جائے گا تو دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ پریشانیاں تو انبیاء کرام پر بھی آئے، لیکن انہوں نے صبر اور نماز سے مدد لی۔ آج ہم ڈاکٹروں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لیکن کائنات کی اصل مالک کا در چھوڑ دیتے ہیں۔ شعبان کا چاند پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے غافل انسان، اب بھی وقت ہے، اپنے رب کے حضور جھک جا۔ تمہارے گناہ سمندر کی جھانک کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ایک آنسو کے بدلے سب معاف کر سکتی ہے۔ اس مہینے میں درود پاک کی کثرت آپ کے چہرے پر وہ نور لائے گی جو کسی دنیاوی چیز سے نہیں آ سکتا۔ شعبان کا چاند دیکھ کر جو دعا آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے، فرشتے وہی دعا آپ کے حق میں مانگیں گے۔ اسی لیے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرے اور سب کے لیے خیر مانگے۔ رزق میں اضافے کا ایک پوشیدہ راز صلح رحمی بھی ہے، اور شعبان میں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہو مگر دل میں سکون نہ ہو تو ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ سکون تو صرف اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں ہے۔ شعبان کے اس پہلے عشرے میں روزانہ کم از کم 100 بار استغفار پڑھیں، یہ رزق کی بندشوں کو کھول دے گا۔ لا علاج بیماریوں سے شفا کے لیے سورہ فاتحہ کو شعبان کے چاند کی روشنی میں پڑھنا بزرگوں کا مجرب عمل ہے۔ ہر وہ بیماری جس کا علاج زمین پر نہیں، اس کا علاج آسمان والے کے پاس ہے۔ آپ کی پکار میں وہ اثر ہونا چاہیے کہ عرش الہی لرز اٹھے۔ شعبان کا مہینہ وہ پل ہے جو ہمیں رب کے قریب کرتا ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اسی لیے نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا پیاسے کو پانی پلانا اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے راستے ہیں۔ ذرا سوچیں، کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ مٹی تلے سو رہے ہیں۔ ہمیں یہ موقع ملا ہے تو اسے ضائع نہ کرے۔ رزق کی تنگی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، لیکن ذکر الہی اسے ایمان کی ٹھنڈک دیتا ہے۔ اس بابرکت رات میں نئے چاند کو دیکھ کر عہد کرے کہ یا اللہ، میں تیرا فرما بردار بندہ بنوں گا۔ شعبان کی فضیلت پر ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جس نے میرے مہینے کی تعظیم کی، میں اسے اپنی قربت عطا کروں گا۔ رزق میں بے برکتی کی وجہ جھوٹ اور دھوکہ دہی بھی ہے، اور یہ مہینہ ہمیں سچائی کا درس دیتا ہے۔ بیماریوں سے نجات کے لیے شعبان کی پہلی رات 70 بار یا سلامو پڑھ کر دم کرے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کر رہا ہے، تو ہم کیوں خاموش رہیں؟ میرا مقصد آپ کی روح کو بیدار کرنا ہے۔ محنت شرط ہے، لیکن برکت اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے آتی ہے۔ شعبان کا چاند وہ چابی ہے جو بند تقدیروں کے تالے کھول دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اب وہ مبارک عمل نوٹ فرمائیں۔ چاند دیکھنے کے فوراً بعد
اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر 313 مرتبہ یا رزاقو یا وہابو یا واسعو کا ورد کریں اور گر گرا کر دعا مانگیں۔ اللہ کی قسم، شعبان کی پہلی رات مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ حکیم لقمان کی حکمت بھی یہی ہے کہ جب رحمتیں برس رہی ہوں تو اپنی جھولی پھیلا لینی چاہیے۔ رزق میں وسعت کے لیے اس رات کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں۔ یہ مہینہ نفس کو پاک کرنے کا ہے۔ توبہ کا ایسا سلسلہ شروع کریں کہ رمضان تک آپ کا دل نور سے بھر جائے۔ لا علاج بیماریوں کے لیے چاند دیکھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے۔ اس عمل کو دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اگر ہماری کاوشیں پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شعبان کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہماری دعائیں قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔